خوبی اور ان کے ایک دوسرے سے الگ فضائل، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس امت کی ماں ہیں، ان کے فضائل سب سے اعلیٰ ترین ہیں تمام ازواج میں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مقام عطا فرمایا تھا علمی اعتبار سے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی کو کسی مسئلے میں کوئی مسائل درپیش ہوتے تھے تو وہ دوڑ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پہنچتا تھا، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے علم و فہم وہ عطا کیا تھا کہ آپ اس مسئلے کو فوراً حل فرما دیا کرتی تھی، اور یہ عالم تھا غربا میں صدقہ کرنے کا، یہ عالم تھا مساکین کے اندر خرچ کرنے کا، کہ ایک مرتبہ کہیں سے 60,000 درہم اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان تمام کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور خود کا عالم یہ تھا کہ 60,000 درہم صبح سے شام تک ضرورت مندوں کو تقسیم کر دیا، اور خود کا عالم یہ تھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کپڑوں میں پیوند لگا ہوا تھا۔ جب شام کو ساری چیزیں، سارا سامان اور تمام رقم تقسیم کر دی تو خادمہ نے کہا کہ کیا ہی اچھا اور بہتر ہوتا کہ اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ گوشت وغیرہ منگوا لیتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے، جب میں تقسیم کر رہی تھی تو اس وقت بتلا دیتی، یاد دلا دیتی تو کچھ رکھ لیتے۔ یہ عالم تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہی ہیں، اور آپ کے بھانجے سے روایت ہے کہ تمام رات مصلی بچھا کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، کبھی ذکر و اذکار میں، کبھی نوافل میں، اور کبھی قرآن کریم کی تلاوت میں، ہر وقت منہمک رہتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئی، ذکر و اذکار سے فارغ ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر مسکرائی، اور آپ نے خدمت اقدس میں عرض کیا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اگلے پچھلے تمام گناہ کو، تمام غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، تو عائشہ کے ظاہری اور باطنی اور تمام اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دعا سنی کہ اللہ کے رسول تیرے لیے دعا فرما رہے ہیں، تو خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی اور ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے
صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا سر گر گیا. آپ نے اپنا سر جو ہے اللہ کے نبی کی گود میں رکھ دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنس رہی ہیں, مسکرا رہی ہیں کہ آج میری قسمت کے دریچے کھل گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ اپنا سر اٹھاؤ. فرمایا کہ عائشہ جب میں نے تمہارے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ اس کے تمام ظاہری اور باطنی اور اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو, تمام غلطیوں کو اللہ تو درگزر کر دے, عائشہ تمہیں اس سے خوشی ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ میرے سر کے تاج مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دعا تو میں اپنے ہر امتی کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں, ان کے طفیل میں کتنی قیمتی بات امت تک پہنچی. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا علمی مقام بھی عطا کیا تھا اور تمام ازواج میں سب سے زیادہ جو محبت کی نگاہ تھی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رہتی تھی. اور عالم یہ ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ حجرائے شریف میں تشریف لے جاتی تھی. بس آپ کے سر کے اوپر دوپٹہ ہوتا تھا, چہرے کو نہیں ڈھکتی تھی. کہتی تھی کہ یہ میرے شوہر ہیں, مجھے ان سے کوئی پردہ نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے اور روضائے رسول میں آپ دفن ہوئے تو آپ تشریف لے جاتی تھی تو کہا کرتی تھی کہ یہ میرے والد ہیں, ان سے مجھے کوئی پردہ نہیں ہے. لیکن ایک زمانہ گزرا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر لگا اور زخم جو ہے وہ کاری ہوتا چلا گیا اور آپ کی موت کا سبب بنا, تو آخری وقت میں یہ ایثار تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ قربانی کا جذبہ تھا کہ جہاں شوہر ہے اور شوہر کے بغل میں ان کے والد ابو بکر صدیق ہیں تو اپنے لیے بھی جگہ وہیں پر منتخب کی ہوئی تھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں گی تو میری قبر بھی انہی کے پہلو میں بنا دینا تاکہ مجھے اللہ کے نبی کا ساتھ بھی ہو اور میرے باپ کا ساتھ بھی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر لگا اور زخم کاری ہو گیا اور اتنا خطرناک ہوا کہ وہی آپ کا دنیا سے جانے کا سبب بنا. آخری وقت میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیغام بھیجا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جاؤ اماں سے کہنا کہ عمر جو ہے اللہ کے نبی کے پہلو میں سونا چاہتا ہے. کون ہے جو اپنا آخری استھان, اپنی آخری جگہ اور پھر آقائے مدنی کا جہاں ساتھ ہو, جہاں ابو بکر صدیق جیسا امت کا سچا رفیق موجود ہو. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ایثار تھا, یہ قربانی تھی. کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کی ہوئی تھی, لیکن عمر تمہارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تعلق سے بڑی محنتیں اور قربانیاں ہیں, جاؤ میں یہ ایثار اور قربانی کرتی ہوں کہ یہ جو جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی یہ عمر کے لیے میں دے رہی. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر وہیں دفن ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سو رہے ہیں. یہ ایثار تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور پردے کا عالم یہ تھا کہ حجرے میں تشریف لے جاتی تھی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد تھے, چلی جایا کرتی تھی, ان کی قبر وہاں موجود تھی. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں بن گئی تو اللہ کے نبی اب حضرت عائشہ تشریف لے جاتی تو دور سے پردہ کر کر کے کھڑی ہوتی کہ میرے لیے اب یہ جائز ہے کہ میں عمر سے پردہ کروں. میرے عزیز ساتھی, ان تمام اپنے طریقوں اور انداز سے امت کی بیٹیوں کی رہنمائی فرما دی. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایثار تھا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاشا محبت فرماتے تھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اور اما عائشہ وہ ہیں کہ جن کی تطہیر, جن کی پاک دامنی اور جن کی گواہی میں قرآن کریم کے اندر سورہ نور کی 18 آیتیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تطہیر کے اندر اتاری ہے کہ جب منافقین نے اما عائشہ کو پریشان کیا، ان پر بہتان اور تہمتیں باندھی، تو اللہ کا قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے عائشہ کا پہرے دار بن کر کے کھڑا ہو گیا کہ خبردار، اگر اما عائشہ صدیقہ پر کسی نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو یاد رکھے کہ جس کی تطہیر کا حکم، جس کی پاک دامنی کا حکم قرآن مقدس میں ہے، اور کوئی ان پر انگلیاں اٹھائے تو یاد رکھیں وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر مسلمان نہیں کافر ہوتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تطہیر میں قرآن پہرے دار بن کر قیامت تک کے لیے کھڑا ہوا ہے، یہ مقام تھا۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے تحاشا محبت فرمایا کرتے تھے۔ کبھی گھر کے اندر آتے تو عمر کم تھی، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آٹا گوندنا کم آتا تھا، تو اللہ کے رسول گھر میں تشریف لاتے تو کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے خود آٹا گوندھ کر عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی گھر کی زندگی سکھلا رہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ کہ ہم نے تمہیں شوہر اور بیوی بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تمہیں ایک دوسرے سے سکون حاصل ہو۔ اور ہم نے قرآن تو کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ سکون حاصل ہو، اور ہم نے اس چیز کا اور رشتے کا نام کیا رکھ دیا؟ ٹینشن۔ بہت سے لوگ تو اپنی اہلیہ کو جو ہے وہ اہلیہ ہی نہیں کہتے ہیں۔ اگر فون آ جائے اور کوئی دوست معلوم کرے کہ فون کس کا ہے، ارے بھائی فون کس کا ہوتا، فون جو ہے ٹینشن کا ہے۔ ایک دو کی زبان سے سنا، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو سکون حاصل کرنے کے لیے تمہارے ان رشتوں کو مقرر کیا، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ٹینشن کا فون آ گیا، ٹینشن کا پیغام آ گیا، یعنی اہلیہ کا نام ہی ٹینشن رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پیالے کے اندر پانی پی رہی ہیں، سامنے سے اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ اس پیالے میں تھوڑا سا پانی روک لینا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ پانی روک لیا، پیالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ہاتھ میں لیا، پانی پی لیتے، بات ختم۔ لیکن یاد رکھیں ایک چیز تو ہوتی ہے محبت، اور ایک ہوتا ہے محبت کا اظہار کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ آدمی بعض اوقات اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت کا اظہار کرنا وہ اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس سے کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے آپ سے پیار ہے، تو یہ میری مردانگی کے خلاف ہے، میں مرد کہاں ہوں۔ وہ تو گھر کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو سینہ اس کا چوڑا ہوتا ہے اور چنگیز خان کی طرح گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ پانی روک دینا، تو پانی رک گیا، پی لے تھے، یہ محبت تھی۔ لیکن محبت کا اظہار یہ تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر رہے ہیں کہ عائشہ تم نے یہ پانی کہاں سے پیا ہے؟ اما عائشہ نے کہا کہ میں نے اس جگہ سے پیا ہے۔ آپ نے پیالے پر وہاں لب رکھے اور پانی پیا، اور امت کو بتلا دیا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اگر تمہاری زندگی کے اندر تمہارے نبی کا طریقہ ہوگا تو تمہاری ازدواجی زندگی جو ہے وہ خوشنما بن کر کے رہے گی۔ یہ تمام چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے گھر کے اندر زندگی بسر کرتے تھے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کس قدر کی محبت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے اپنے ہاتھ سے کھانا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خود کھلا دیا کرتے تھے، ٹکڑے بنا کر کے، نوالے بنا کر کے۔ اور آج تو عالم یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں
کہ بھائی سب سے بڑی پریشانی کا عالم جو ہے بس گھر والی ہے۔ ایک صاحب بیچارے، ان کی گھر والی کے ایک کتے نے کاٹ لیا، اور اتفاق یہ ہوا کہ جیسے ہی اہلیہ کے کتے نے کاٹا تو وہ کتا بڑا عجیب تھا، کتے کے کاٹتے ہی اہلیہ مر گئی۔ اب وہ اس کا جنازہ، اس کی نعش گھر اٹھا کر کے لے آئے اور لا کر کے بیٹھ گئے۔ اب ایک صاحب کو علم ہوا کہ بھئی فلاں محلے میں ایک شخص رہتا ہے، اس کی اہلیہ کے کتے نے کاٹا اور اہلیہ جو ہے مر گئی۔ اب اس نے کہا کہ بھئی میں تو بڑا پریشان ہوں اہلیہ سے، میں تو اس کے ظلم سے بڑا پریشان حال ہوں، چلو اس سے معلوم کرتے ہیں کہ بھئی اس کتے کا پتہ ہمیں بھی بتا دے جس کے کاٹنے سے اللہ نے تیری مصیبت دور کر دی۔ چنانچہ آیا اور آ کر کے بیٹھ گیا اس کے قریب میں، اور آ کے اس سے کہا کہ بھائی دراصل بات یہ ہے، میں آپ کی اہلیہ کو رونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کے پاس اس کتے کا پتہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں جس نے آپ کی اہلیہ کے کاٹا ہے۔ تو اس شخص نے اپنا چہرہ اوپر کو اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ یہ جو اتنے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری بیوی کی موت پر رونے کے لیے آئے ہیں؟ بے وقوف، یہ بھی کتے کا پتہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، لائن میں لگ جا، تیرا نمبر آئے گا تو تجھے بھی بتا دوں گا۔ تو عالم یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا نہیں، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ رشتے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہاری زندگی کے اندر سکون پیدا ہو جائے۔ اور سب سے بڑا بدسکونی کا عالم جو ہے آج یہی رشتے ہمارے لیے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں، تو آپ سلام کر کر کے داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عالم یہ تھا، اور ازدواجی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے گزارتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سفر سے آنا ہوا، کسی سفر میں تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ میں تھی، اللہ کے رسول بھی ساتھ میں تھے، اور تمام قافلہ جو تھا وہ آگے چلا گیا، پیچھے صرف اما عائشہ رہ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی اعتبار سے بھی بڑی پتلی اور دبلی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، یہاں تم اور ہم دونوں ہی رہ گئے ہیں، چلو آج ہم ایک کام کرتے ہیں کہ دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دوڑ میں کون آگے نکلتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اما عائشہ بھی دوڑی اور اللہ کے رسول بھی دوڑے، آپ کچھ قدم پیچھے رہ گئے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے نکل گئی۔ یہ تمام کی تمام زندگی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھ لیا ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اس کی انسیت بس گئی ہو، پھر اسے کسی چیز سے دل نہیں لگتا، کسی کی محبت اور کسی کی انسیت کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کی یہ تمام زندگی صرف اس لیے ہے تاکہ زندگی جینے کے لیے میرے امتیوں کو کوئی دشواری اور پریشانی نہ ہو، اس لیے آقا کی یہ زندگی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے اتنے علم و فہم سے نوازا تھا، اور آپ خیرات اور صدقات کے اندر سب سے آگے بڑھ کر کے حصہ لیا کرتی تھی، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر ایثار کا اور قربانی کا بے انتہا جذبہ تھا، اور تمام زندگی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہ کر کے ہمیشہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ اور ایک فضیلت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ کو بتلاتا ہوا چلوں، جو کسی اور ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
3 روز تک حضرت جبرائیل علیہ ایک ریشمی رومال لے کر کے تشریف لاتے تھے اور اللہ کے رسول کہتے تھے کہ اس ریشمی کپڑے کو کھولیے. جب اس کے اندر کھولا جاتا تھا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر موجود ہوتی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کے لیے اس عورت کو اور اس عورت کو آپ کے لیے منتخب فرما لیا ہے. 3 روز تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لاتے رہے. یہ فضیلت ہے اما عائشہ کی. اور فرماتی ہے اما عائشہ کچھ خوبیاں میرے اندر ایسی ہیں جو دوسری ازواج کے اندر نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر اللہ کے رسول ہوتے تھے تو جبرائیل وحی لے کر کے نازل ہو جایا کرتے تھے. یہ اعجاز ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اور اس کے علاوہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے حجرے میں ہوتے تھے تو وہاں آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور جو کچھ اس کے انوار اور برکات حاصل ہوتے تھے وہ کچھ حصہ خیرات میں اما عائشہ کو بھی مل جایا کرتا تھا. اور سب سے بڑی مقدر والی تو یہ ہے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے آپ کا آخری وقت تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا آخری مسکن بھی وہی مسکن ہے جس کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رہا کرتی تھی. آج بھی آپ اسی حجرے کے اندر موجود ہیں. یہ تمام خوبیاں ہیں جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہیں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام ازواج تمام امت کی ماؤں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.